اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فیل کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ جیسے کہ سورہ فیل کا کل ہم نے آپ کو پورا واقعہ بیان کرا تھا جو سورہ فیل سے منسلک تھا کہ کیا ابراہ نے ابتدا کیا اور کس طرح اس نے ارادہ کیا اور کیا اس کے حالات رہے پورے راستے اور کیا پھر اس کا انجام ہوا۔ تو اس طرح اب آج ہم سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل کے معنی ہیں ہاتھی، اور اس میں خاص ہاتھی والوں کا کہ ذکر ہے تو وہ اس لیے ہے کہ جو ابراہ نے جو حملے کے ارادے سے چلا تھا تو وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور نجاشی نے اسے اپنا خاص ہاتھی جو خاص تربیت یافتہ ہاتھی تھا جس کی خاص توجہ سے اس کو پالا گیا تھا اور جس کا نام محمود تھا، اور وہ اور اس کے ساتھ مزید 7 ہاتھی دیے گئے تھے کہ آپ اس کے ساتھ جاؤ۔ اور وہ جب ابراہ چلا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلا تھا، طاقت کے ساتھ چلا تھا اور جہاں و جلال کے ساتھ چلا تھا، اور اعلان کرتا ہوا چلا تھا کہ اب میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہا ہوں، اگر کوئی میرے راستے میں آتا ہے تو میں اس کو بھی نیست و نابود کرتا ہوا جاؤں گا۔ اور یہی کرا اس نے، جتنے بھی یعنی کہ عرب کے لوگ بیچ راستے میں آتے رہے اس کے ساتھ مد مقابل ہونے کے لیے، لیکن وہ سب پہ قابض ہوتا رہا، کیوں کہ ہمارے رب کا ارادہ اس کو سب کے سامنے تذلیل کرنے کا تھا، عبرتناک موت کا تھا، تو اس لیے ایسا ہوا۔ تو اور ہاتھی کی سواری جو بڑی شہنشاہ لوگوں میں شہنشاہوں کی سواری ہوتی ہے تو بہت مان اور سمان کے ساتھ اس پہ سواری ہوتی ہے، تو اس لشکر کو بڑے ڈھول تاشے اور اعلان کے ساتھ وہ چلاتا، مان کے ساتھ چلاتا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط، یعنی کہ اس کا ارادہ کیا کچھ نہیں ارادہ کر کے چلا وہ کہ میں نے اس طرح کرنا ہے ایسے کرنا ہے، لیکن کیا کرا ان کا داؤ ہمارے رب نے غلط کر دیا، اس کا داؤ اس پہ الٹ ڈالا، اس کو نیست و نابود کر ڈالا۔ یہ آیت ترجمانی کرتی ہے ہر انسان کے لیے، اس میں ہدایت ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی ارادہ کریں، کوئی بھی پلاننگ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ رب العزت کا اس میں حکم اور فضل شامل نہ ہو۔ تو یہ آیت سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بھیجے ان پہ اڑتے جانور لشکر کے لشکر، غول کے غول، یعنی کہ ان اتنے بڑے جہاں و جلال جو لشکر چلاتا ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے، ان کی ہلاکت کا سبب کیا بنا؟ چھوٹے چھوٹے سے جانور جو اوپر آسمان سے آئے تھے اور جو کبوتر سے بھی زیادہ چھوٹے تھے، تو ان سے ان کی ہلاکت ثابت ہوئی۔ تو یہ آیت بھی سب کے لیے نصیحت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ انسان کتنا ہی غرور میں گھمنڈ میں آ جائے، طاقت میں آ جائے، لیکن اس کی ہلاکت کب کیسے ہو یہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، یعنی کہ ان جانوروں نے کیا پھینکا؟ پتھر کی کنکریاں۔ وہ پتھر کی کنکریاں کسی ریوالور سے کم نہیں تھی، یعنی کہ ان میں وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی اس پتھر کی کنکری میں کہ وہ جیسے لگتی تھی انسان، وہ جو لوگ تھے ابراہ کا لشکر، وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ جیسے بے بس بے جان، جیسے ایک دم ان کے جسم سے پورے خون نکال کے ختم کر ڈالا ہو، اور بے بسی میں وہ ریگ ریگ کے نہ کھڑا رہ سکا، نہ بھاگ سکے، نہ دوڑ سکے، تڑپ تڑپ کے آگے بھاگ بھاگ کے مر گئے، یعنی کہ وہ بری حالت ہو گئی اس کنکریوں کا، یہ پاور تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَجَلَهُمْ قَسْمٌ مَعْقُولٌ، پھر کر ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ان کی حالت ایسی ہوئی کہ جتنے وہ طاقتور تھے اور جتنی شان سے، مان سے، گھمنڈ سے، تکبر سے وہ چلے تھے، ان کی حالت وہ ہو گئی
جیسے کہ سمندر کی ایک لہر آتی ہے خوب چاہوا جلال سے، جب وہ اترتی ہے تو بالکل بے معنی سی ہو جاتی ہے، جیسے کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ یا تو مثال اس طرح بھی لیں کہ جیسے کسی جگہ پانی میں ڈالو، اسپیڈ سے پانی ڈالو، خوب سارے جھاگ بن جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ کیسے، جیسے کہ کچھ تھا ہی نہیں اس میں، تو بے معنی سی حالت ہو جاتی ہے۔ تو وہ ان کی حالت ایسی ہو گئی، ان کا جیسے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ تو وہ طاقت رکھتے تھے، نہ وہ پاور رکھتے تھے، نہ ہی ان میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی جسمانی طاقت تھی۔ وہ بالکل بے سرر اور بے بس ہو کے گرنے لگے اور گر کے مرنے لگے۔ یہ حالت کر دی اس کی ان پتھریوں نے جو پرندے ان کے اوپر برساتے تھے۔ تو یہ آیت تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہے، واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بھی بتائی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے سو وہ ہوتا ہے، اور انسان کتنی ہی پلاننگیں کر لے لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اور بڑے سے بڑے طاقتور کو اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے شکست دے سکتا ہے، اور ان کی حالتیں وہ کر دیتی ہیں۔ بڑے بڑے پہلوان ہوں لیکن وہ ایسے ہو جائیں گے جب اللہ ان سے طاقت ان کی چھین لے گا، جیسے وہ کچھ تھے ہی نہیں، کچھ وہ اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے، کچھ وہ پاور ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر طریقے سے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔